میرے ایک ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں نے سنا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے دین کا، اسلام کا، قرآن کا مذاق اڑانا، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں، اس میں اہل علم کا یقیناً اختلاف ہے۔ تو اس میں جو صحیح اور راجح بات ہے، کتاب و سنت سے جس کی تائید ہوتی ہے، میں وہ انشاءاللہ الرحمن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فائدہ ہوگا سامعین کو، ناظرین کو اس کے سننے سے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہے ان کی عدت کے وقت میں طلاق دینا۔ اور عدت کی وقت میں طلاق دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرنا ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال نہیں کرنا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دیں گے، مطلب ہے سلو ہو سکتی ہے ان کی۔ تو اگر 3 طلاقیں دے دے گا، اس کو 3 طلاقیں شمار کر لیا جائے جو اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ تو حکمت ہی اللہ کی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ طلاق دینے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق ایک ہی مرتبہ دینی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمرہ طلاق ثلاث واحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں طلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار طلاق کا لفظ استعمال کرتا تھا تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی، ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، ہر مسلمان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترے گی۔ تو جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی وہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اگر ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ استعمال کرنے سے ایک طلاق ہوتی تھی تو دین تو وہی تھا۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سالہ دور خلافت کے بعد جو فیصلہ صادر کیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا ہم اس کی 3 ہی بنا دیں گے۔ اس کی وجہ پر تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کے اندر یہ وبا کثرت سے پھیل چکی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار طلاق کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ منع کرنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے تھے، تو انہیں اس غلط عمل سے جو کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا روکنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تعزیر کے، بطور سزا کے، یا آپ اس کو بطور تدبیر بھی کہہ سکتے ہیں، بطور تدبیر کے عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا ہم اس کی 3 ہی بنا دیں گے، اس کو رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ فیصلہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تعزیری، تدبیری اور سیاسی فیصلہ تھا، یہ شریعت نہیں تھی۔ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو تدبیری طور پر کچھ فیصلے کرنے کا شریعت نے حق دیا ہے۔
اور وہ دین نہیں بنتا جو تدبیری فیصلے ہوتے ہیں امیر المومنین کے، وہ شریعت نہیں بنتی۔ شریعت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی۔ آپ غور کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال دے رہا ہوں، امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں حج تمتع کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، سب کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا، جو حج مفرد کرنے کے لیے آیا تھا، جو حج قران کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، سب کو آپ نے کہا عمرہ کر کے احرام کھول دو، حج تمتع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدیہ، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا اپنے معاملے کا جو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے تو میں بھی قربانی لے کر نہ آتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حج تمتع پر اپنی ایک تدبیر اور حکمت کے تحت پابندی لگا دی تھی اپنے دور خلافت میں۔ اب انہوں نے سوچا یہ تھا کہ لوگ عمرہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں اور سارا سال مکہ بے آباد رہتا ہے، بے رونق رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان پر پابندی لگا دیں کہ جو حج کرنے کے لیے آئے گا وہ عمرہ ساتھ نہیں کرے گا۔ انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب یہ شریعت تو نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے سب جتنے بھی لوگ حج پر جاتے ہیں سب حج تمتع کرتے ہیں، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو روک دیا تھا۔ اب کوئی بھی فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو دین نہیں بناتا، ایمان دین نہیں سمجھتا، نہ اسلام قرار دیتا ہے، اور وہ ان کے فیصلے کو کہتا ہے یہ تدبیری فیصلہ ہے۔ تو تدبیری فیصلے کا اختیار تھا ان کو اپنے دور میں، انہوں نے کر دیا۔ تو جس طرح وہ تدبیری فیصلہ تھا، یہ بھی طلاق کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک تدبیری اور تعزیری فیصلہ تھا۔ تو شریعت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی اور قیامت تک وہی رہنی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو اختیار ہے کرنے کا رد و بدل۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق ثلاث، حدیث کا نمبر ہے 3673 یا 71 نمبر۔ آپ یہ دیکھ لیں صحیح مسلم میں، یہ واضح نص ہے اس بات پر کہ ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار لفظ طلاق استعمال کرنے سے وہ جتنی مرتبہ اس نے استعمال کیا ہے اتنی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے، حسن درجے کی سند ہے، قابل حجت ہے، میں اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حسن قابل حجت حدیث ہے۔ حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر وہ شدید پریشان ہوئے اس پر۔ جب شدید پریشان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کتنی طلاقیں دی ہیں؟ کہنے لگے 3۔ آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اسے رجوع کر لو۔ فَرَاجَعَهَا، تو رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رجوع کروا رہے ہیں، تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے کے بعد ایک مجلس میں۔ تو یہ حدیث بھی نص ہے اس بات پر کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار جو شخص طلاق کے لفظ استعمال کرتا ہے، وہ جتنی مرتبہ اس نے استعمال کیا اتنی طلاقیں نہیں ہوگی، وہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی۔ اور اس بات کو حنفی علماء کرام میں سے بہت سے علماء کرام نے تسلیم کیا ہے، اور اس کے مطابق ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ میں ان حنفی علماء کرام میں سے چند کے آپ کو نام بتاتا ہوں، جن میں پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے پیر کرم شاہ الازہری۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے اس پر، جس میں انہوں نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرنے سے ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی، 3 نہیں ہوتی یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انڈیا کے عالم دین ہیں مولانا سعید اکبر آبادی، اسی طرح ایک عبد الحلیم قاسمی، یہ لاہور کے ایک ادارے کے حنفی عالم ہیں۔ اسی طرح حسین علی وہاں بچرا کے معروف ہیں، وہاں بچرا کے معروف عالم ہیں، ان کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، انہوں نے مجبوری کی حالت میں اس فتوے کو اپنانے کی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی مفتی کفایت اللہ
جس کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا گیا ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جو ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر لے گا، اس کی ایک طلاق واقعہ ہوگی۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں، حنفی علماء ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے ایک ہی طلاق شمار ہوگی، وہ 3 طلاقیں شمار نہیں ہوں گی۔ 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے ایک اگلے ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل سے وضاحت کروں گا۔ تو یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے، کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت ہے، یہی اسلام ہے، یہی عہد رسالت میں تھا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے، 3 طلاقیں شمار نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسا کر لے، غلطی کر لے، ہے غلط عمل، اس کا مذاق ہے کتاب اللہ کا، لیکن طلاق ایک واقعہ ہوگی اور اسے عدت کے اندر رجوع کرنے کا شرعی طور پر حق حاصل رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔